ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ میں یو اے ای کا کردار بڑا مشکوک نظر آیا اور پوری دنیا نے اس کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا۔ جب ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپ سٹارٹ ہوئی اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کے اوپر حملے کیے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ملک حملوں کو برداشت کر رہا تھا وہ یو اے ای تھا، اور پوری دنیا اس چیز کے بارے میں بڑی کنسرن تھی کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل سے بھی زیادہ متحدہ عرب امارات کے اوپر حملے کیوں کر رہا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز خبروں کی زینت بنی وہ یہ تھی کہ اسرائیل نے یو اے کو اپنا جو آئرن ڈوم ہے وہ مہیا کیا، اور نہ صرف وہ مہیا کیا ہے بلکہ اپنے فوجی بھی اس کو دیے تاکہ وہ اس کو آپریٹ کر سکیں یو اے کی سرزمین سے۔ اب دوسری خبریں جو سامنے آئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑی تھی، وہ یہ تھی کہ اسرائیل اور امریکہ نے جب ایران کے اوپر اٹیک کیا تو پھر یو اے نے بھی ایران کے اوپر اٹیک کیے، اور ایران کے جو جزیرے تھے ان کے اوپر جو آئل کی تنصیبات تھیں ان کو نشانہ بنایا اور بہت حد تک ان کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچایا۔ یہ دوسری بڑی خبر تھی جو کہ دنیا کے لیے بڑی شاکنگ تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی عرب ممالک تھے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا تھا کہ ہم کسی قسم کے اس جنگ میں حصے دار نہیں ہیں۔ لیکن جب خبریں سامنے آئیں تو پھر پتہ چلا کہ یو اے بھی اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم خبر اب سامنے آ رہی ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے دفتر سے ہے، وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے متحدہ عرب امارات کا سیکرٹ وزٹ بھی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ جنگ کے دوران جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات آنا یقینی بات ہے، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اور یہاں تک یہ بات نہیں رکی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کے جو پریزیڈنٹ ہے ایم بی زیڈ، انہوں نے خود وزیر اعظم کا استقبال کیا اور ان کو پیلس تک لے کے گئے۔ اب یہاں پہ جب یہ خبر سامنے آتی ہے اور پوری دنیا میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ جو ہے وہ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ابراہیم اکارڈ کے ذریعے ہیں، اور ہمارا جو اس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ تمام دنیا کے لیے اوپن ہے، لیکن ہم نے اسرائیلی وزیر اعظم کو کسی صورت بھی ویلکم نہیں کیا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے اسرائیلی وزیر اعظم کی دفتر سے جو بیان جاری ہوا اس کے ڈینائل تھا، اس کا انکار تھا۔ اب ان دونوں ممالک میں سے کوئی ایک ملک جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے، پتہ نہیں اب وہ کون سا ملک ہے، کیونکہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ متحدہ عرب امارات آئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ متحدہ عرب امارات کی جو وزارت خارجہ ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل یو اے کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی صورت مسلمان ممالک جو ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے دوبارہ سے، جیسا کہ اس نے جنگ کے دوران بھی بھرپور کوشش کی کہ سعودی عرب کو بھی اس جنگ میں انوالو کیا جائے، لیکن سعودی عرب کسی صورت بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنا۔ اب اس ساری صورتحال میں ایران کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ تمام صورتحال وہی ہے جو ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ ہماری حکومت کو بہت پہلے بتاتی رہی ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ اس جنگ کا مسلسل حصہ بنا رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس جنگ کا حصہ بنایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور خاص طور پہ دبئی جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل پلیس کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا، اور پوری دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں یا کارپوریشنز ہیں وہ اسی لیے وہاں پہ کاروبار کر رہی تھی کیونکہ یہ ایک نیوٹرل کنٹری تھا اور پیسفل تھا۔ اب جبکہ اس نے اپنے آپ کو اس جنگ میں شامل کر لیا ہے تو یقینی بات ہے اس کی جو فیم ہے یا اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ حملے جاری رہے اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو چیز نقصان دہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اب کھل کے، چونکہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور نہ صرف ان کو انٹیلیجنس اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی ہے بلکہ اس نے اٹیک بھی کیے ہیں ایران کے اوپر، تو اب سب سے زیادہ جو نقصان اٹھانے والا ملک ہوگا اس جنگ میں وہ یو اے ای ہوگا، اور یو اے ای کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو مزید نقصان پہنچے گا جو کہ اس کے لیے کسی صورت بھی کارآمد نہیں۔